غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع پلوامہ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے نہامہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے علاقے میں دھماکہ خیز مواد سے ایک مکان کو بھی تباہ کر دیا، جس کے ملبے سے نوجوانوں کی لاشیں برآمد کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت کشمیریوں کو ہراساں کرنے اور ان کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے فوج اور بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں NIA اور SIA کو ہندوتوا کے ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جموں کشمیر کے بارے میں فوجی طاقت کے استعمال کی بھارت کی پالیسی سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادی دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ کشمیری عوام نے پوسٹروں کے ذریعے بھارتی فوج کے مظالم کو بے نقاب کرنے کی غرض سے مزاحمت کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ سری نگر اور ملحقہ علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں ہندو بالادستی کے ہندوتوا نظریے کو فروغ دینے کے علاوہ عام کشمیریوں اور مقامی پولیس اہلکاروں دونوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پوسٹروں میں گزشتہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پیش آنے والے افسوسناک واقعے کو بھی بے نقاب کیا گیا، جب بھارتی فوج کی ایک ٹیم نے ضلع کپواڑہ میں ایک پولیس اسٹیشن پر دعویٰ بول کر ان کشمیری پولیس افسروں اور اہلکاروں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جو بھارتی فوج کے مظالم سے متعلق ایک مقدمے کی تفتیش کر رہے تھے۔ فوجیوں کے تشدد سے 4 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے، جبکہ فوج ایک پولیس اہلکار کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ ادھر قابض انتظامیہ نے لوک سبھا انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے موقع پہ مقبوضہ کشمیر کے تمام اضلاع اور قصبوں میں پابندیوں کو مزید سخت کر دیا۔ 3 ہزاروں پر مشتمل سیکورٹی کے لیے بھارتی فوج، پولیس اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں کی بڑی تعداد کو تعینات کیا گیا۔ پاسبان حریت جموں کشمیر نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام بھارت کے فوجی قبضے کو مسترد کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور شدہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کا پائیدار حل چاہتے ہیں۔ پاسبان حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے مظفر آباد سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام کو بزور طاقت خاموش کرانے، کالے قوانین کا استعمال کر کے اظہار رائے کی آزادی کو دبانے اور جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کے قتل عام کے ذریعے تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے بھارتی حکومت کے تمام ہتھ کنڈے ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ گزشتہ 76 سال سے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔